السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو مسح کے بارے میں حدیث بیان کریں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 639 ہے، جس میں ایک صحابی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ اماں عائشہ ہمیں مسح کے بارے میں حدیث بیان کریں اور اس کی کتنی مدت وہ بتائیں۔ تو اماں عائشہ نے کہا کہ تم ابن ابی طالب کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو اس کے بارے میں حدیث، کیونکہ ان کا وقت سب سے زیادہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزرا ہے، اور وہ تم کو بہت بہتر اور اچھی طریقے سے بتا دیں گے۔ یعنی کہ جو اماں عائشہ اتنے صحابیوں کی استاد ہیں، کبھی کبھی ان کو بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا تھا تو وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتی تھیں۔ تو اس سے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کبھی کبھی وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتی تھیں، اور مولا رضی اللہ عنہ کا جو وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں سب سے زیادہ گزرا۔ حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھیں، سب سے قریب رسول اللہ کے پاس وہی تھی، لیکن آپ کی اور بھی بیویاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس، تو اس سے کبھی کبھی کوئی مسئلے چھوٹ گئے ان لوگوں سے، تو وہ مولا علی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی اور سفر میں رہے۔ تو صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ ہمیں مسح کی مدت بتائیں کیا کیا ہے۔ تو حضرت ابی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں رہتے تھے، یعنی مسافر کی جو مسح کی مدت ہے وہ 3 دن اور 3 رات ہے، اور جو مقیم کی مدت ہے، مقیم یعنی آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، قریب میں کہیں کام کرتے ہیں، بس آنا جانا، یعنی اپنے ہی علاقے اپنے ہی شہر میں رہتے ہیں، اس کو مقیم کہتے ہیں۔ تو مقیم کی مدت ہے 1 دن اور 1 رات۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے فجر کا وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا، اس کے بعد میں آپ ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، صبح پھر فجر اسی موضوع پہ آپ مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں 5 وقت کی نماز۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے وضو کیا ہی تھا وہ فجر پڑھنے کے لیے، فجر پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے موزے پہنے، آپ کا وضو رہا، آپ نے اس پہ پہن لیے۔ اور جب بھی آپ کی نیت ہو کہ بھائی ہم کو ان موضوع پہ مسح کرنا ہے، تو اس کے لیے وضو شرط ہے، یعنی آپ وضو کریں، اس کے بعد موزے پہنیں، اور پھر آپ ان کو اتارے نہیں۔ اگر آپ نے ان کو اتار دیا تو وہ مسح والا جو وضو تھا وہ آپ کا ختم ہو گیا، اب آپ کو پیر دھونا ہی دھونا ہے۔ اگر آپ نے موزے اتار دیے، اگر موزے نہیں اتارتے ہیں تو آپ 5 وقت کی نماز ان موضوع پر مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ اگر اس درمیان مسافر نے 3 دن میں اگر کبھی بھی موزہ اتار دیا تو پھر اس سے اس کا وہ مسح والا وضو جاتا رہا، اب اس کو پھر سے وضو کر کے پھر سے موزے پہننا، پھر وہ مسح ہوگا۔ یہ تو ہو گئی مدت۔ اب آئیے وہ حدیث بھی جان لیتے ہیں جس سے امت میں اختلاف ہے، بعد میں امام ابو حنیفہ نے اس پہ رجوع کرا، اور آپ کی جب وفات کا ٹائم قریب آ گیا تھا تو آپ نے اس حدیث پہ جو ہے رجوع کرتے ہوئے اس حدیث کو آپ نے بتایا۔ ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی اہل علم کا یہی قول ہے، اور سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں باب میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت آئی ہے۔ ابو مقاتل سمرقندی کہتے ہیں
کہ یہ ابو حنیفہ کے پاس ان کی اس بیماری میں گئے، اچھا، جس میں ان کی وفات ہوئی، تو انہوں نے پانی منگایا، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ جب بیمار تھے تو آپ اس سے پہلے ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان سے وضو کرنے کے لیے پانی منگایا اور وضو کیا۔ وہ پاتابے یعنی موزے پہنے ہوئے تھے تو انہوں نے اس پر مسح کیا، پھر کہا آج میں نے ایسا کام کیا ہے جو میں نہیں کرتا تھا، یعنی موزوں پہ وہ مسح نہیں کرتے تھے، ہو سکتا ان کے پاس بعد میں حدیث پہنچی ہو، آخر لمحوں میں حدیث پہنچی ہو، تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور لوگوں کو بتایا، نہیں کرتا تھا۔ میں نے پاتابوں پر مسح کیا ہے حالانکہ میں نے جوتیاں نہیں پہن رکھی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے اس فتوے پہ رجوع کیا جو پہلے عام تھا کہ صرف چمڑے ہی کے موزے ہونا چاہیے، اسی پر مسح ہے وغیرہ، یعنی چمڑوں کی موزوں کی حدیث الگ ہے اور جرابوں کی موزوں کی حدیث الگ ہے۔ جراب عربی میں موزے کو بولتے ہیں جو اون سے بنا ہو یا کپڑے سے بنا ہو، اور موزہ ایسا ہو جس سے پیر نہ دکھے، یعنی بہت ہلکا نہ ہو۔ عام طور پہ ہم لوگ جو موزے پہنتے ہیں گے اس میں پیر نہیں دکھتا ہے گا۔ اب آ جائیے ابو داؤد کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 159، ابو داؤد حدیث نمبر 159۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا تو اپنی جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا، یعنی جراب کپڑے ہی کے موزے کو بولتے ہیں عربی میں۔ عام طور پہ ہم بھی خریدنے جاتے ہیں اگر باہر تو اسے پوچھتے ہیں جراب کم آدھا، بولتا 5 ریال یا 10 ریال یا 20 ریال، تو کپڑے کے موزے کو جراب ہی بولتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا رسول اللہ نے وہ کیا۔ اب ایک بات اور جان لیتے ہیں، ایک حدیث اور جان لیتے ہیں جو مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 274 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھویا، منہ دھویا اور پگڑی پر مسح کیا، اور آپ نے اپنے جرابوں پر مسح کیا۔ تو پگڑی تو کپڑے ہی کی ہوتی ہے، کوئی چمڑے کی تو ہوتی نہیں ہے کہ جو پگڑی چمڑے کی ہو تو اسی کے اوپر مسح کر سکتے، چمڑے کی تو پگڑی ہوتی نہیں ہے، پگڑی تو کپڑے ہی کی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پگڑی کے اوپر مسح کیا اور اپنے جرابوں کے اوپر مسح کیا جو کپڑے کے تھے، اور پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، کہیں تو پگڑی چمڑے کی آج تک کسی نے نہ پہنی ہے اور نہ کسی نے چمڑے کی پگڑی دیکھی ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جب رسول اللہ سر کے اوپر جو کپڑا رکھا اس پر مسح کر سکتے ہیں تو پیر کے اوپر بھی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ نے پیروں کے اوپر بھی مسح کیا۔ تو اس سے تو بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امت کو آسانی کے لیے ایسا کرنا چاہیے۔ سردی میں بوڑھے لوگ ہیں، آفس میں جانے والے لوگ ہیں، ان کو بار بار وضو کرنے میں، جوتا اتارنے میں دشواری ہوتی۔ اچھا ایک بات اور، اگر آپ چمڑے کا موزہ پہنیں گے تو اس کے لیے آپ کو جوتا کم سے کم 1 انچی بڑھا لینا پڑے گا، جو 2 مہینے کے بعد وہ بیکار ہو جائے گا۔ بھائی عام دنوں میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے گی، عام دنوں میں تو آدمی نارملی موزہ پہنتا ہے گا، سردیوں میں تھوڑا سا وہ رہتا ہے چلو چمڑے پہن لیں، کم سردی لگے گی۔ تو ایک بات اس سے بھی یہ کلیئر ہو گئی۔ اور آپ کپڑے کے موزے آرام سے پہنیے، اس پر مسح کریے، واضح حدیث ہے، دلائل موجود ہیں۔ یہ تو بس لوگوں نے جو ہے امت کو اختلاف میں ڈال رکھا ہے کہ نہیں جی وہ موزے ہلکے ہیں تو اس پر مسح نہیں۔ ارے موزے ہلکے تو وہ ہوتے ہیں جو عورتیں لوگ پہنتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ ایئرپورٹ وغیرہ پہ اگر سفر کریے تو دیکھیے ایئرپورٹ وغیرہ پہ لڑکیاں اسکرٹ پہنے ہوتی ہیں اور اسکرٹ کے نیچے باریک جالی کا موزہ بھی پہنے ہوتی ہیں، جو عام طور پہ جلد کے کلر کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو انسان کی کھال ہوتی ہے اس کلر کا ہوتا ہے، تو آپ کو پہچاننا بھی مشکل ہو جائے گا کہ یہ اوریجنل کھال ہے یا موزہ ہے گا، تو وہ باریک ہے۔ اور عورت اگر اپنا وضو کے بعد حجاب کرتی ہے تو وہ حجاب جب اگر دوسرا وضو کرنا تو وہ اپنا حجاب نہیں کھولے گی اور اس کے اوپر بھی
مسح کر سکتی ہے. عورت اگر جوڑا باندھے ہوئے ہے اس پر بھی وہ مسح کر سکتی ہے, جوڑا نہ کھولنے, یعنی بہت سی سہولیتیں دی گئی ہیں. اب آ جائیے مسح کا طریقہ کیا ہے. مسح کا طریقہ یہ ہے, ایک چلو میں پانی لیجئے, دوسرے ہاتھ پہ ڈالیے, تر کر لیجئے, ایسے نچوڑ دیا, یعنی ٹپک گیا قطرے, صرف تری باقی رہ گئی. اس کے بعد میں آپ کو سیدھے پیر پہ اوپر سے سیدھے ہاتھ میں مسح کر لینا, الٹے پیر پہ اوپر سے الٹے ہاتھ پہ مسح کر لینا ہے. نیچے آپ کو مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت مولا علی کی حدیث ہے کہ اگر دین اپنی سوچ اور دماغ سے چلتا تو سب سے پہلے انسان مسح نیچے کرتا ہے, کیونکہ انسان کا پیر نیچے ہی گندا ہوتا ہے. لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے ہی کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی آپ مسح بس یوں لیجئے, اور ہاتھ بہت زیادہ ہاتھ گیلے بھی نہ ہو, بس تری ہو, اور اوپر سے ایسے کر کے آپ پھیر لیجئے. یہ جس طرح سے آدمی تیمم کرتا ہے, ہاتھ مارا اور مٹی کو یوں جھاڑ دیا اور یہ لے لیا. یہ نہیں کہ خوب مٹی بھری ہوئی ہے پورے منہ پر, نہیں, آپ نے یوں ہاتھ مارا, یوں جھاڑا, اور اس کے بعد میں ہلکا سا کر لیا, یہ آپ کا تیمم ہو گیا. تو انشاءاللہ اس حدیثوں سے جو ہے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریے تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.